اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس بیماری کے بارے میں ہم تھوڑا سا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے PPR، پیسٹی ڈیسپیٹائٹس ریومینائٹس۔ یہ بیماری بکریوں اور بھیڑوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسے بکریوں اور بھیڑوں کی پلیگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا نام بکریوں اور بھیڑوں کی پلیگ بھی ہے۔ یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس وائرس کا نام جینس موربیلی وائرس سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی فیملی پیرامگزو وائریڈی فیملی ہے، اور وائرس PPR وائرس ہے۔ تو شیپ اور گوٹ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں علامات جو ظاہر ہوتی ہیں، ڈپریشن، جانور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، فیور، بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ناک سے رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور منہ سے بھی رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ لنگز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کف یعنی کھانسی ہو جاتی ہے، اور اس میں گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم، نظام انہضام بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ وائرس وہاں بھی افیکٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت تیز موک، ڈائریا، پیچش لگ جاتی ہے، تو جانور بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کو عام طور پر PPR کو منہ سڑی، ہماری عام زبان میں منہ سڑی کی بیماری کہا جاتا ہے۔ منہ کے اوپر، جانوروں کے منہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پہلے دانے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ کھرنڈ وغیرہ بن جاتے ہیں اگر علاج کیا جائے۔ علاج نہ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں۔ پھیلنے کے بعد ان میں پس پڑ جاتی ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ سچویشن خراب ہو جاتی ہے۔ جو جانور اس میں مبتلا ہوتے ہیں، 100 میں سے 30 جانور تقریباً اس بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ کیئر نہ کی جائے اور علاج سٹارٹ نہ کیا جائے تو 70% تک بھی اموات دیکھی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشی نقصان ہوتا ہے ہمارے بریڈرز کا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کا علاج بر وقت شروع کریں اور اس کا کنٹرول بر وقت شروع کریں۔ کنٹرول کرنے سے پہلے انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے۔ تو یہ وائرس ان کی جو سلائیوری، منہ کی جو لعاب ہے، اس کے ذریعے یہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو جہاں سے وہ جانور جو متاثر ہو چکا ہے اس بیماری سے کھا پی رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی صحت مند جانور اگر کھانا پینا شروع کرے گا، یہ وائرس اس کو شفٹ ہو جائے گا، اس کے اندر چلا جائے گا۔ تو صحت مند جانوروں کو بیمار جانوروں سے الگ رکھنا چاہیے، الگ کھانا پینا، فوڈر وغیرہ، خوراک، پانی ان کا الگ رکھنا چاہیے۔ اور یہ وائرس ان کی جو فیسز ہوتے ہیں، پیشاب یعنی مینگنیاں وغیرہ، وہاں سے بھی یہ خارج ہوتا ہے، اور جو جانور اس کے ارد گرد قریب موجود ہوتے ہیں، تو جب وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ وائرس سانس کے ذریعے ان کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اور تو یہ سب سے پہلے تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ اب اس سے اگلی احتیاط یہ ہے کہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ جانوروں کو PPR ویکسین لگوا دیں، اور اگر ان کو ایک دفعہ PPR ویکسین ہو گئی اور دوسرے سال پھر ایک دفعہ ہو گئی تو انشاءاللہ لائف لانگ ان کو پوری زندگی اس جانور کو PPR وائرس متاثر نہیں کرے گا اور یہ بیماری نہیں آئے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ وائرس آیا بھی صحیح تو اس کے پھر کلینکل سائنز اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوں گے اور اس جانور کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو کم از کم 1 دفعہ، اور کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ پوری زندگی میں ایک بھیڑ اور بکری کو اگر PPR کی ویکسین ہو گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر لائف لانگ امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ لائیو اٹینویٹڈ PPR ویکسین بہت ایفیکٹو ہے اس کے اندر، جس کو TCRV ویکسین کہا جاتا ہے۔ اس سے لانگ لاسٹنگ امیونٹی پیدا ہوتی ہے، اور لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے آپ نے سنگل امیونائزیشن کرنی ہے، اور اس کے بعد یعنی پہلی ویکسین کرنی ہے، اس کے بعد دوسری لائیو اٹینویٹڈ ویکسین اگر کر دی جائے تو لائف لانگ اس کی ہو جائے گی، یعنی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ اگر PPR کو ہم بالکل اپنے علاقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
WOAH ایک ورلڈ ہیلتھ اینیمل آرگنائزیشن کا ایک ادارہ ہے، ورلڈ آرگنائزیشن آف اینیمل ہیلتھ ہے، اور اس کے ساتھ FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، یہ دو ادارے انہوں نے مل کر ایک گلوبل سینٹرل ایریڈیکیشن اسٹریٹجی آف PPR کو ڈیولپ کیا ہے، اور انہوں نے ایک گول سیٹ کیا ہے کہ 2030 تک وہ تقریباً PPR پر قابو پا لیں گے۔ اور ریسنٹلی بھی ایک پروجیکٹ آیا ہے جس میں کافی سارے ویٹنیرینز کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ 20 لاکھ روپیہ وہ خرچ کریں گے جو اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہے اور PhD کرنا چاہے، تو اس پہ بھی انہوں نے اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اس سے فارمرز کی بڑی مدد ہوگی، ان کا بڑا قیمتی اثاثہ سیف ہو جائے گا۔ ویئر ڈز یہ PPR، واٹ از دی پیتھوجینیسس آف PPR؟ اگر ہم پیتھوجینیسس پر بات کریں کہ PPR کا وائرس اندر جا کر کیسے یہ نقصان شروع کرتا ہے جانوروں کی باڈی کے اندر، تو وائرس کنٹیمنیٹس نیو اینیملز تھرو دیئر اورل اینڈ نیزل پیسیجز، یعنی وائرس منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے اندر جاتا ہے، جو پہلا جو متاثر جانور ہوتا ہے اس کے اندر جاتا ہے، ظاہر ارد گرد کوئی جانور بیمار ہوگا اس کے وائرس کو وہ انہیل کرے گا، اندر لے کے جائے گا، اور جب وہ اندر چلا جائے گا تو وہ وائرس ملٹی پلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ اوروفیرنکس کے اندر، اوروفیرنکس کے اندر، اس ایریے کے اندر، ناک اور گلے کے ایریے کے اندر وہ وائرس ایپیتھیلیم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور لمفوائڈ ٹیشو یہاں پر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے، ملٹی پلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جی؟ all of the immune cells, lymphocytes, macrophages, reticular cells, they can be target for virus multiplication، یعنی اس وائرس نے کیا کرنا ہے، تمام لمف یہ جو ہیں امیون سیلز ہیں، لمفوسائٹس جس میں شامل ہیں، میکروفیجز شامل ہیں، ریٹیکولر سیلز، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ امیون سیلز ہیں۔ جب یہ متاثر ہوں گے اس وائرس کی وجہ سے تو پھر پورا سسٹم متاثر ہو جائے گا اور وہ وائرس پورے جسم میں پھیل جائے گا، اور جہاں جہاں اس کو ایپیتھیلیم ملے گی وہاں پر یہ ویزیکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ویزیکلز پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وائرس مزید پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، ٹریٹمنٹ کی تھوڑی سی ہم بات کریں کہ اس میں کیونکہ یہ وائرس کی ڈیزیز ہے، فیور اس میں ہوتا ہے، سب سے پہلے اینٹی پائریٹک میڈیسن استعمال کرنی ہے، انجیکشنز استعمال کرنی ہیں، جس میں ویٹافینک ہے، ملاکسی کیم ہے، ڈکلوران ہے، جو چیز اویلیبل ہو جائے وہ ہم نے استعمال کرنی ہے، اور صبح شام کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وائرس کے خلاف کوئی اینٹی بائیوٹک یا اینٹی وائرل میڈیسن ابھی تک ڈیولپ نہیں کی گئی، البتہ ریبازول ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے، وہ اگر مل جائے تو استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے پینسلین گروپ بہت ہی بہترین ہے، تو پروکین پینسلین اور بینزائل پینسلین کا ایک کمبینیشن، پین بائیوٹک، پینیویٹ، PPS، اوسپین، یہ مختلف PPS اور یہ مختلف پریپریشنز ہیں، بایوکون، جو بھی اویلیبل ہو جائے تو یہ صبح شام اگر استعمال کروائیں اور 5 دن تک استعمال کروائیں تو یہ بہت افیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ کیونکہ لنگز بھی متاثر ہوتے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ صبح ٹائم آپ پینسلین گروپ کو یوز کریں اور شام کے ٹائم ٹائلوسین گروپ کو یوز کریں، یعنی ایک ٹائم ایک اینٹی بائیوٹک، دوسرے ٹائم دوسرے اینٹی بائیوٹک استعمال کریں تاکہ کچھ لنگز کو مزید اس سے فائدہ مل جائے، مزید ریکوری ہو جائے۔ تو ٹائلوسین گروپ بہت اچھا اس میں رزلٹ دے سکتا ہے PPR کے معاملے میں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈائریا بھی لگتا ہے، موک لگتی ہے، تو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم اس کے اندر ڈرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کی فلوئڈ تھراپی ہو جائے اور آئنک بیلنس اس کے اندر جانور کے اندر مینٹین ہو جائے۔ ڈیپینڈ کرے گا، اگر بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہے تب ہم ڈرپ کا استعمال کریں گے، ورنہ جسٹ سمپل وائٹامنز اور باقی چیزیں یوز کروا کے ORS استعمال کروا کے اس کا بیلنس پورا کیا جائے گا۔ تو اس طرح دوستو ٹریٹمنٹ اس کی جاری و ساری رکھنی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جانور جس بھی بیماری میں مبتلا ہو
اگر اس کا اونر، اس کا مالک اس کی خوراک صبح شام اور پانی صبح شام مینٹین نہیں کرے گا خود بیٹھ کے، تو وہ جانور میرا خیال ہے پھر صرف دوائیوں کے زور پہ نہیں اٹھ سکے گا، اس کے ساتھ مکمل کیئر کرنی پڑے گی، اس کی خوراک کا مکمل خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر خوراک وہ نہیں اس قابل کہ کھا پی سکے تو اس کو ٹیوب فیڈنگ کریں، ٹیوب اس کو پاس کریں، یہاں سے پاس کر کے اس کے اسٹامک تک پہنچائیں اور اس کی ٹیوب فیڈنگ کرتے رہیں تاکہ اس کا اندر کا بیلنس برقرار رہے اور فوڈ اس کو مکمل ملتی رہے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔